السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں سخت قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ جب کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، لوگوں کا برا حال، بھوکے پیاسے مرنے لگے، تو لوگ نہا دھو کر شہر سے باہر میدان میں جاتے اور نماز استسقاء ادا کرتے، جو بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے بارش کے لیے۔ لوگوں کا یہ معمول بن گیا، کئی روز ہو گئے، ہر روز لوگ گھر سے باہر نکلتے اور میدان میں جا کر، شہر سے باہر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، نماز استسقاء ادا کرتے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جنگل میں شہر سے باہر اسی کے لیے ایک دن گئے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے جسم پر 2 چادریں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا جسم اور کپڑے گرد آلود، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی 3 لڑکیاں، 3 بیٹیاں بھی تھیں، جو حسین و جمیل، خوبصورت تھیں اور جوان تھیں اور کنواری تھیں۔ جب وہ بزرگ ان لوگوں کے پاس آئے جو لوگ نماز استسقاء کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور نماز استسقاء ادا کر کے دعا کر رہے تھے، جب وہ بزرگ ان کے پاس آئے تو ان بزرگ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہاں کیوں اکٹھا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بارش کی دعا کرنے جمع ہوئے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کا برا حال ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم اس لیے کئی دن سے شہر سے باہر آتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان آنے والے بزرگ نے، ان شیخ نے کہا کہ اے لوگو، کیا وہ یعنی اللہ تعالی شہر سے غائب ہے کہ تم جنگل میں آئے ہو؟ کیا اللہ تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ کیا اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؟ یعنی اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں رہو اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، وہ بزرگ تو وہاں سے تشریف لے گئے اور وہ نماز استسقاء ادا کرنے والے، دعا کرنے والے لوگ جب شہر واپس آئے تو یہ حال، یہ واقعہ، ان بزرگ کی یہ باتیں لوگوں نے خلیفہ ہارون رشید کو بتائیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ کلام، یہ باتیں ایسے انسان کی معلوم ہوتی ہیں کہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی راز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ان بزرگ کو میرے پاس لاؤ۔ ان بزرگ کو، ان شیخ کو جب خلیفہ ہارون رشید کے پاس لایا گیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے سلام و مصافحہ کیا اور خلیفہ ہارون رشید نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور عرض کیا ان بزرگ سے کہ یا شیخ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم پر پانی برسائے، شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام ہو، آپ کا درجہ ہو۔ یہ سن کر وہ بزرگ، وہ شیخ مسکرائے اور کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں دعا کروں؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جی ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس پر ان شیخ نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں تو سب لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، رجوع کریں۔ لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کی جانب رجوع کیا۔ اس کے بعد شیخ نے، ان بزرگ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، لیکن ہلکی نماز، یعنی زیادہ لمبی نماز نہیں کی، اور اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی لڑکیوں کو دائیں بائیں کھڑا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہا کر ان بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابھی ان کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل آیا اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ خلیفہ ہارون رشید اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ارکان حکومت مبارکباد دینے کے لیے خلیفہ ہارون رشید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ان شیخ کو، ان بزرگ کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے جب ان بزرگ کو تلاش کیا تو وہ ابھی نماز کے مقام ہی پر کیچڑ میں سجدہ ریز تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی صاحبزادیوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہی طریقہ ہے، جب یہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو 3 روز تک سجدے میں سر رکھے رہتے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ بہت روئے اور دعا کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس طرح سے دعا کی: اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں صلح کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ تو ان کے طفیل ہمیں بخش دے اور ان کے برکات و حسنات کی بارش ہم پر برسا یا ارحم الراحمین۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، بزرگوں سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔